محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا اس صاحب جمال، صاحب کمال، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حسینوں میں احسن ہیں، جمیلوں میں اجمل ہیں، کاملوں میں اکمل ہیں، شریفوں میں اشرف ہیں، نبیوں میں افضل ہیں، حسین ہیں، نازنین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، راحت العاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا و مقتدا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ، لیکن چنے ہوئے ساری کائنات میں سے جب اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ۔ دوستو، جس طرح جمعہ دنوں میں جو ہے جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی تیرا میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا، دیکھنے والوں سے پوچھو اے ابو بکر ذرا دے خبر وہ کیسے تھے پیغمبر؟ کہنے لگے میرے آقا 14ویں کا ایسا چاند تھا کہ جن کے آگے تاریکیاں آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے کہا عمر ذرا دے خبر وہ کیسے تھے پیغمبر؟ کہنے لگے میرے آقا اگر بشر نہ ہوتے تو قمر لیلۃ البدر ہوتے، یعنی 14ویں کے چاند ہوتے۔ میں نے کہا عثمان ذرا بتا ان کی شان، جو نبی ہیں آخر الزمان۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا میرے آقا حسن کا ایسا قرینہ ہیں اور جمال کا ایسا آئینہ ہیں اور لطافت کا ایسا شیشہ ہیں کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا علی حیدر ذرا دے خبر وہ کیسے تھے آپ کے سسر؟ کہنے لگے یتلالع وجہہ کتلالع القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ ان سے پہلے ایسا حسین دیکھا گیا نہ ان کے بعد ایسا کوئی حسین دیکھا جائے گا۔ آمینہ نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو حلیمہ نے کہا آمینہ تیرا جانا ہی کہیں نہیں ہوتا، مجھ سے پوچھ جو مختلف دیہاتوں میں پہنچی ہے، اتنی عمر بیت گئی میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا اور تو کیا باتیں کر رہی ہو، تم تو شمع خانہ ہو، اس لیڈر سے پوچھو جو عرب کے کئی شہروں میں پہنچا ہے، لیکن آج تک ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ تو پھر آسمانوں سے جبریل اترا، اس نے کہا کہ او عبد المطلب تو سردار ہے مکے کا تو میں سردار ہوں سارے فرشتوں کا، تو نے دیکھے ہیں عرب کے چند شہر، مجھ سے پوچھ میں نے کیا دیکھا ہے۔ قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب 7 اقلیم 14 طبق، آفاقہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام اللہ تو چیز دیگری۔ کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب سب گھما، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین میں نے نہیں دیکھا۔ تو جو ہے حضرت حسان نے کہا او جبریل تیری آنکھ دیکھے کہاں سے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا حسین جنما ہی نہیں تو تیری آنکھ دیکھے کہاں سے؟ بات صرف تیری نہیں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ عرش سے آواز آئی کسی کی آنکھ ایسا حسین کہاں سے دیکھ لے گی؟ میں نے ان سے بڑھ کے اور کوئی حسین بنایا ہی نہیں۔ اقبال بول پڑا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔
کہ خود خدا کی دکان میں بھی ایسا حسین نہیں ہے، یہ تو دیکھنے والے بتا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ تم تو شاگرد خاص رہے ہو، بتاؤ نا وہ تیرے استاد کیسے تھے؟ کہنے لگے کان الشمس تجری فی وجہی، میرے آقا کے چہرے میں چلتے ہوئے مجھے سورج نظر آتے تھے۔ میں نے کہا انس تو خادم خاص رہا، بتانا وہ آقا کیسا تھا؟ کہنے لگے جب بھی میں نے مصافحہ کیا تو ہاتھوں کو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم پایا، اور وجود سے جو خوشبو آتی تھی وہ مشک اور عنبر سے زیادہ معطر ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آئیڈیل دوستو ہمیں دیا ہے۔ امی عائشہ سے کسی نے پوچھا بتا وہ تیرا جوہر، وہ تیرا گوہر، وہ تیرا شوہر کیسا تھا؟ کہنے لگی ایک میرا سورج ہے، ایک آسمانوں والا سورج ہے، یہ آسمانوں والا سورج مغرب میں ڈوب جائے گا، اور میرا جو سورج ہے یہ مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد بھی چمکتا رہے گا۔ آج روزے میں چمک رہے ہیں، کل قیامت کے میدان میں چمک رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ فرمایا کرتی تھی میرے آقا کا چہرہ کالی زلفوں کے بیچ میں یوں لگتا تھا جیسے کالی بدلیوں کے بیچ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ فرمایا کرتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چہرے سے زلفیں ہٹاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ بادل کی اوٹ سے چاند باہر آ گیا۔ روبی بنت معوذ نے فرمایا امی یوں نہ کہو کہ چاند باہر آ گیا، یوں کہو نا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ربی بنت معوذ نے یہ فرمایا، اور میمونہ بنت کردم فرمایا کرتی تھی میرے مزاج میں شرم و حیا تھا، میں نے کبھی جو ہے نبی کا چہرہ ٹک ٹکی لگا کے نہیں دیکھا، ہمیشہ میری نگاہیں جھکی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ میری نگاہ نبی کے پاؤں کی انگلی پہ پڑی تو میں نے کہا او میمونہ جن کے پاؤں کی انگلی اتنی حسین ہے ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ سراقہ بن مالک نے بھی تعاقب کیا ہجرت کے سفر میں، لیکن کہتے ہیں جب میری نگاہ نبی کے پنڈلی پہ پڑی یوں لگتا تھا جیسے تازہ کھجور کی شاخ ہو۔ میں نے کہا کن کا تعاقب کر رہے ہو اے سراقہ، کن کا پیچھا کرنے چلے ہو؟ یہ پنڈلیاں اور یہ زانو، یہ وہ زانو ہی جن کے آگے فرشتے بھی زانو تلمس دے کرتے ہیں، تو کہاں پھنس گیا ہے سراقہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا۔ کعب بن مالک نے فرمایا کأنہ قطعۃ من القمر، میرے آقا کا چہرہ یوں تھا جیسے 14ویں کے چاند کا ٹکڑا ہو۔ تو برا بن عازب نے کہا یوں نہ کہو کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے، یوں کہو نا ما رأینا شیئا قط احسن منہ، ہم نے ان سے بڑھ کے حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یوں کیوں کہتے ہو کہ چاند کا ٹکڑا ہے؟ یوں کہو نا کہ وہ تو ماہ کامل ہے، وہ تو ماہ کامل ہے۔ ایسا حسین بنایا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ما کننا نحتاج الی السراج من یوم نخذناہ، جس دن وہ میرے گھر آ گیا اس دن کے بعد میرے گھر میں مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کے چہرے کی روشنی سے میرا گھر جگمگا رہا ہوتا تھا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو میرے گھر میں دیا نہیں تھا، یہی بات امی عائشہ نے کہی۔ ولادت ہوئی اس مرحلے میں کہہ رہی ہے صبح صادق کا وقت ہو رہا تھا، اس رات بھی میرے گھر میں دیا نہیں تھا۔ کہتی ہیں میں نے عجیب برکتیں پہلے بھی دیکھ چکی تھی، ایام حمل میں چلتے ہوئے اگر میرا پاؤں کسی پتھر پہ آتا تو وہ موم سے زیادہ نرم ہو جایا کرتا تھا۔ کہتی ہیں جب میں پانی بھرنے کنویں پہ جاتی تھی تو پانی جو ہے کنویں کا جو ہے ابل کر جو ہے اس کی منڈیر پہ آ جاتا تھا، اور جب میں کہیں جاتی تھی تو راستے کے شجر اور حجر، پتھر اور درخت مجھے سلامی عرض کرتے تھے، کہتے تھے آمینہ مبارک ہو، تو سارے امیوں کی سردار ہے، تو سارے نبیوں کے سردار کی امی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اس دن جس دن میرے گھر آئے نور پھیل گیا، میں مکے میں تھی یمن نظر آ رہا تھا، میں مکے میں تھی شام نظر آ رہا تھا، میں مکے میں تھی مجھے ایران نظر آ رہا تھا۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب کے نور علم سے سارا جہاں جگمگ روشن ہوگا۔ اور کہتی ہے خوشبوئیں پھوٹ پڑی، اس میں اشارہ تھا کہ محبوب کے اعمال اور محبوب کی سنتوں کی خوشبو سارا جہاں محسوس کرے گا۔ ایسا حسین بنایا۔ 2 منٹ اور دے دو مجھے۔ ایسا حسین، ایسی خوشبو، جب ابو معبد گھر آتے ہیں اپنی بیوی ام معبد سے پوچھتے ہیں
کہ جو ہے بڑی یہ خوشبو گھر میں کیوں آ رہی ہے، آج گھر میں خوشبو کیسی ہے اور گھر جگمگ روشن کیوں ہے؟ کہنے لگی کوئی برکتوں والا نوجوان آیا تھا۔ کون تھا؟ کیا نام تھا؟ کہنے لگی میں تو حسن میں کھوئی، ان کے حسن میں کھو گئی، نام پوچھنا تو بھول گئی، لیکن ان کی برکتیں دیکھ کے میں نے ان کا نام مبارک رکھ لیا۔ یہ ان کی برکت ہے کہ گھر کے برتن دودھ سے لبریز نظر آ رہے ہیں اور گھر میں خوشبو ہے۔ تو جو ہے کہنے لگی یہ اپنی اسی بکری کا ہے جو بندھی ہوئی ہے۔ کہنے لگا یہ تو بیمار ہے، لاغر ہے، اگر صحیح سلامت ہوتی تو جنگل نہیں لے جاتا، یہ کہاں سے اتنی خوشبو دے گی؟ کہنے لگی کمال اس کا نہیں ہے، کمال اسی برکتوں والے مبارک کے ہاتھوں کا ہے۔ جب ان کا ہاتھ بکری کی پشت پہ آیا، میرے گھر کے برتن تو ختم ہو گئے لیکن اس بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں والا بنایا، ایسی صفتیں عطا فرمائی۔ ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کو اگر میں دودھ کہوں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکھن ہے، اگر ساری کائنات کو میں پھول کہوں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو ہے۔ اگر کھڑے ہو جائیں تو پہاڑوں کو استقامت مل جائے، آسمانوں کو رفعت مل جائے، بیٹھ جائیں تو دھرتی کو راحت مل جائے، فرحت مل جائے، چلنے لگیں تو دریاؤں کو روانی مل جائے، اور اگر مسکرانے لگیں تو چاند کو درخشانی مل جائے، ضحک کی بجلیاں گرائیں، سورج شرمندہ ہو جائے، اور اگر چرنے لگیں تو عرش کو بلندی مل جائے، اور اگر اپنی جو ہے زلف لہرا دیں سبزے کو لہک مل جائے، اور تبسم بکھیر دیں تو جو ہے ستاروں کو چمک مل جائے، اب تبسم بکھیر دیں تو موتیوں کو دمک مل جائے، اور پیشانی کی طلعت سے ستاروں کو چمک مل جائے، میرے آقا کے پسینے کی خوشبو سے پھولوں کو مہک مل جائے۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے کہ پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ یہ پھولوں کے بعد جو خوشبو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے لی گئی ہے، پسینے سے لی گئی ہے۔ اگر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمیں دارن تو تنہا داری، کہ اگر یوسف حسن رکھتے ہیں اور عیسیٰ دم رکھتے ہیں اور موسیٰ عصا رکھتے ہیں تو اے میرے محبوب یہ ساری صفتیں آپ یکجا رکھتے ہیں، یکجا رکھتے ہیں۔ اگر یوسف حسین ہیں تو آپ حسینوں میں احسن ہیں، اگر یوسف جمیل ہیں تو آپ جمیلوں میں اجمل ہیں، اگر عیسیٰ کے اشارے پہ صاحب قبر بول پڑتے ہیں تو آپ کے اشارے سے کنکر بول پڑتے ہیں، اگر موسیٰ کے عصا سے سمندر دو ٹکڑے ہو گیا تو میرے محبوب آپ کے اشارے سے تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ علماء کرام، موسیٰ نے عصا مارا، سمندر اس وقت پھٹا جب عصا سمندر تک پہنچا، لیکن میرے آقا کی انگلی چاند تک تو نہیں پہنچی، صرف اشارہ کیا تھا۔ اس میں اشارہ تھا اے کلیم تیری نبوت وہاں تک جہاں تو پہنچے، اے حبیب تیری نبوت وہاں تک جہاں تو نبی پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے حسن کے جو 100 حصے تھے اس میں 99 حصے رکھ کے ایک حصہ نکالا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 99 حصے نکال کے ایک حصہ نکالا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور آدھا ساری کائنات میں بانٹ دیا۔ کسی نے پوچھا وہ باقی 99 حصے کہاں گئے؟ فرمایا وہ باقی سارے کے سارے 99 حصے اللہ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے اللہ نے حسن کے ٹکڑے کیے لیکن جب جمال کو پیدا کیا تو اس کے ٹکڑے نہیں کیے، سارا کا سارا جمال اپنے محبوب کو دے دیا، سارا کا سارا جمال اپنے محبوب کو دے دیا۔ امی عائشہ فرمایا کرتی تھی ایک جنہوں نے زلیخا کے یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹا دی، قرآن میں ہے نا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ
امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرہن وارسلت الیہن. ہاں یہ لمبا واقعہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے تو جو ہے انگلیاں کٹائی، لیکن یہاں جس نے دیکھا صحیح نگاہ سے انہوں نے گردنیں کٹا دی. وہاں تو یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کٹی، یا انگلی کو دیکھ کے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سارا مجمع یہ نیت لے کے اٹھے. میں نے اس لیے جھلک دی ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کی سیرت بیان کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے. اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، تینوں مسلمان ہیں. چاہے ایک دوسرے کو کچھ بھی کہتے رہیں، یہ تینوں مسلمان ہیں. اور تینوں ہم جو ہے غفلت میں ہیں. دیکھ لو ہماری مسجد نمازیوں سے خالی ہے. غفلت میں تو تینوں چل رہے ہیں. اس لیے نفرت کسی سے مت کیا کرو. بہرحال اپنی اپنی سب کے پاس دلیلیں ہیں، لیکن احترام کے ساتھ اپنی اپنی جیب میں رکھ کر ایک دوسرے کا احترام کیا کرو. یہ آپسی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. یہ محبت، راحت اندوری کہہ گیا نا، پھول بیچو، خوشبو کا بیپار کرو. یہ وقت ایسا ہے آپس میں ایک دوسرے سے مل کر متحد ہو کر. دشمن اسلام پہ ڈاکے ڈال رہا ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو خادم حسین رضوی کو ماننے والے ہو تو ان کے سپاہی بن جاؤ. اگر عطا اللہ شاہ بخاری کو ماننے والے دیوبندی ہو تو ان کے سپاہی بن جاؤ.